فقہ کا جو ہمارا پورشن ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا جی وضو اور غسل. اب اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وضو پر بندہ قادر نہ ہو اور غسل پر بندہ قادر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو اسلام نے آقا کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت نے فطرت انسانی کے لیے آسانی کے لیے اور عبادات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تیمم کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے حلال اور جائز قرار دیا. دو چیزیں فطرتی طور پر جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے پانی اور مٹی. پانی اور مٹی. جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں. وضو غسل کے علاوہ تیسری چیز ہے تیمم. جب پانی دستیاب نہ ہو تو طہارت کے حصول کے لیے تیمم کرنا اور طہارت کو حاصل کرنا. تیمم کا لغوی معنی ہے جی قصد اور ارادہ کرنا. شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس ہاتھ کو چہرہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. شرع میں تیمم کا حکم اس وقت ہے جب نماز اور دیگر امور کی بجا آوری کے لیے پانی دستیاب نہ ہو. آگے وہ ساری چیزیں آ رہی ہے کہ شرائط کیا ہے, کب تک تیمم رہ سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اس کو تیمم کو کی فرضیت کو یا اس کے جواز کو بیان کیا گیا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم بیمار ہو جاؤ او علی سفر یا حالت سفر میں ہو, او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو, او لامستم النساء یا اگر تم نے خواتین یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کی ہو, فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو, فتیمموا تو کیا کرو تیمم کر لو, صعیدا طیبا پاک مٹی کے ساتھ. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے مسح کر لو, بوجوہکم وایدیکم اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. اس اعتبار سے اچھا یہ آیت مبارکہ ہے جی جو تیمم کے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے, جواز کے اوپر دلالت کرتی ہے اور تیمم کے فرائض کو بیان کرتی ہے. آگے جی تیمم کے جائز ہونے کی حالتیں. پہلی حالت ہے جی پانی دستیاب نہ ہو. دستیاب نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جس جگہ پہ آپ ہے اس کے چاروں طرف 1 میل کی مسافت تک آپ کو یقین ہو کہ پانی موجود نہیں ہے. چاروں طرف کتنا سفر ہے جی؟ 1 میل. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی پہ قدرت نہیں ہے. پانی ایسے شخص کے پاس ہے جو استعمال نہیں کرنے دے رہا, جس کی آسان مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میدان کربلا میں دریائے فرات پر دشمن کا قبضہ تھا. اچھا اسی طرح تیسری صورت ہے جی پانی دستیاب ہے, پانی پر قدرت بھی ہے مگر پانی استعمال کے قابل نہیں ہے, جوڑ وغیرہ ہے, ناپاک پانی ہے یا کوئی اور وجہ ہے.
اسی طرح پانی دستیاب تو ہے، پانی پر قدرت بھی ہے اور استعمال کے قابل بھی ہے، صاف بھی ہے، پاک بھی ہے، استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ یا تو فقط پیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، یا پھر وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ جان بچانا فرض ہے، پینے کے لیے اس کو رکھ لیا جائے اور عبادات کے لیے کیا کر لیا جائے، تیمم کا سہارا لے لیا جائے۔ اچھا، تیمم کے فرائض کتنے ہیں جی؟ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ یہ ہے جی، نیت کرنا۔ جب آپ تیمم کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے بندہ نیت کرے کہ میں کس کام کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کر رہا ہوں، نماز ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، طواف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، قرآن پاک کو چھونے کے لیے کر رہا ہوں، سجدہ تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی بھی جو ارادہ ہے یا نیت ہے۔ اس کے ساتھ اگر بندہ یہ نیت کر لے جی کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ایک نیت کر لیں، اس طہارت حاصل کرنے کی نیت سے جو بندہ تیمم کرے گا، اس کا چاہے تو آپ نماز پڑھے، چاہے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے تو آپ طواف کریں۔ پہلا فرض کیا ہو گیا جی؟ نیت کر دو۔ اچھا، یہ لفظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت اصل میں ارادے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے تیمم کرنے کے لیے اہتمام فرمایا تو دل میں ارادہ تھا آپ کے تیمم کرنے کا، تو وہ ارادہ جو ہے وہ نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ اچھا، جس پر غسل فرض ہو اس پر وضو کے لیے علیحدہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل کا تیمم ہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص معذوری کی وجہ سے خود تیمم نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص اس سے تیمم کرا دے، مگر نیت وہی شخص کرے جو تیمم کر رہا ہے۔ نمبر 2 جی، پورے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی معمولی سا حصہ بھی نہ رہ جائے۔ ایک بار اس کی ریڈنگ کر لیں، پھر میں باقاعدہ پریکٹیکل آپ کے ساتھ طریقہ جو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 3 ہے جی، دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہ سکے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ چوڑیاں یا زیور پہنے ہوئے ہو تو اسے ہٹا کر تیمم کرے، اور جو شخص انگوٹھی پہنے ہوئے ہو وہ بھی اسے اتار دے یا جگہ سے ہٹا کر ہاتھ پھیر دے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، تیمم میں نیت شرط ہے۔ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں، لہٰذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ طہارت کیا ہے؟ حکمی طہارت ہے۔ آ گیا جی تیمم کا مشروع طریقہ۔ تیمم کا مشروع طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر یا کسی ایسی چیز پر مارے جو زمین کی قسم میں سے ہو، پھر اس ہاتھ کو اٹھا لے، ہٹا لے۔ زیادہ گرد اگر ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے تو اس گرد کو کیا کر لے؟ جھاڑ لے۔ اس سے سارے چہرے کا مسح کرے، پھر اس طرح دوسری دفعہ ضرب لگائے، زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ کو دوبارہ اوپر اٹھائے اور اٹھا کر کیا کرے؟ ناخنوں سے لے کر کونیوں تک دونوں ہاتھوں کا کیا کر دے؟ بازوں کا مسح کر دے۔ چلے جی، اگلا پورشن ہے ہمارا کہ تیمم کس چیز کے ساتھ جائز ہے، اس کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے بلکہ یہ چوتھا پوائنٹ ذرا دیکھ لیں۔ تیمم جس چیز کے ساتھ کیا جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زمین کی جنس سے ہو۔ کس کی جنس سے ہو؟ زمین کی جنس سے ہو۔ مثلا مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں، پتھر کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں، ریت کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جن سے زمین سے مراد وہ چیز ہے جسے آگ میں ڈالنے سے نہ تو وہ پگھلے نہ ہی وہ جلے، نہ ہی وہ پگھلے اور نہ ہی وہ جلے۔ مثال کے طور پر کتاب کا گتا ہے، آپ اس کو آگ میں رکھے جل جائے گا۔ پلاسٹک کی کوئی چیز ہے، جس طرح ہمارے پاس یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے، وہ پھٹیاں وغیرہ بھی، کوئی بھی پلاسٹک کی گھر میں چیز ہے، اس کو آگ میں رکھے وہ جل جائے گی۔ تیمم اس چیز کے ساتھ جائز ہوگا جس کو آپ آگ میں رکھے نہ وہ جلے نہ وہ پگھلے، شکل برقرار رکھے۔ اچھا جی، اسی طرح لکڑی سے تیمم اس لیے جائز نہیں کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونے، چاندی یا لکڑی پر گرد و غبار ہو تو پھر جائز ہے۔ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر کوئی لکڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، آندھی طوفان کی وجہ سے اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گرد جمی ہوئی ہے،
اس کے اوپر پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ نواقض تیمم اور دیگر جو اس کے پورشن ہے یہ انشاءاللہ ہم چونکہ تھوڑا طویل ہو رہا ہے وقت نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. اب ڈسکس کرتے ہیں جی تیمم کا طریقہ. جی بسم اللہ. مٹی کا کیسے کنٹرول ہوگا کہ پاک ہے یا اچھا اس میں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا کہ مٹی کا کیسے پتا چلے کہ یہ پاک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ نے دھوڑ اور مٹی ہی اکٹھی کرنی ہے. ظاہر اگر آپ اس کے اوپر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی, اس میں بو وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے, اس کی طبی خوشبو ہے, تو وہ پاک ہی ہے. اب اس کے لیے دو طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ دیوار, کوئی بھی دیوار ہے, بے شک اس کے اوپر سیمنٹ ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو گرد دیوار کے اوپر ہوتی ہے. بس آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دھول یا مٹی کا پاؤڈر لگانا ہے, نہیں. مٹی کی جس میں سے وہ اینٹ آ جاتی ہے اس میں کوشش کریں کچی اینٹ اگر مل جائے, پکی بھی اینٹ ہو اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت گرد وغیرہ ہوتی ہے, اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. عام روٹین میں جو پتھر ہے, کوئی بھی بعض اوقات یہ گول پتھر ہوتے ہیں, اس طرح کو پتھر لے رہے, یا آسان ہے کہ کوئی دیوار وغیرہ, اس دیوار پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, ایسے آپ نے انگلیاں کھول کے ایسے, اس کو کہتے ہیں ضرب لگانا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لگا لی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ گرد ہے تو آپ نے یہ دو انگوٹھے ایسے کر دیں, ایسے گرد کو کیا کر لینا ہے, جھاڑ لینا. تو یہاں سے لے کے یعنی پورا چہرہ جو ہے آپ ایسے ایسے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اگر لگ جائے تو کوئی عرض نہیں. پورے آپ نے چہرے کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کی کوئی جگہ باقی نہ رہے, ایسے آپ مس کر لیں. ایک ہو گیا. پھر آپ نے دوسری ضرب لگانی, ایسے لگا لی. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہمارا ہاتھ اور بازو کونیوں تک, پھر یہ اسی ایک ضرب کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, دونوں اپنی ناخنوں کو استعمال کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ ایسے کر لیں, پہلے بایاں بازو, دایاں بازو اور بایاں ہاتھ, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے یہاں تک لیں. پھر اس کو ایسے کر کے یہ جو ہماری آپ دو انگلیاں اور انگوٹھا باقی تھا, اس کو کیا کریں آپ ایسے کر دیں. اب یہ ہاتھ ہمارا رہ گیا, اس میں بھی آپ نے پھر اسی ضرب کے ساتھ یہ لے جائیں, یہاں سے پھیر کے. مین مقصد ہے کہ یہاں تک کیا ہو جائے, مسا جو ہے نا وہ پوری طرح ناخنوں سے لے کر کونیوں تک اور چہرے کا یہ مسا ہو جائے. اب آپ کا تیمم ہو گیا بس. اگر بندے پہ غسل فرض تھا, آپ کہتے ہیں جی کہ جسم پہ کوئی نہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے, تو اس نجاست کو آپ کہہ رہے ہیں ایسے کہ کپڑے کے ساتھ کوشش کریں اس کو صاف کر لیں. اب اہل عرب کے حالات یہ تھے کہ ان کے جسم کے ساتھ یا لباس کا جو نجاست ہوتی تھی وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ اس کو کھرچ دیا جاتا تھا, اور کھرچنے سے کیا ہوتی تھی, وہ اتر جاتی تھی. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ نجاست جو ہے یہ منی کی صورت میں ہے یا کوئی بھی ہے, وہ پتلے پانی کی طرح ہوتی ہے. تو اس کو آپ صاف کر لیں, کپڑے کے ساتھ صاف کریں. صاف کرنے کے بعد آپ اس طرح تیمم کر لیں. غسل فرض تھا تب بھی, وضو تھا تب بھی, آپ تیمم کر لیں اور آپ اس کے ساتھ کیا کر لیں, نماز کو ادا کر لیں. ہاں اس کے بعد جب آپ کو پانی مل جائے تو آپ اس پانی کے ساتھ وضو کر کے چاہے تو اعادہ کر دیں نماز کا, نہ بھی کرے تو نماز آپ کی کیا ہو جائے گی, ہو جائے گی. اسی طرح آگے یہ سارے مسائل اگلے پورشن میں آ رہے ہیں. پانی موجود ہے لیکن اتنی مسافت پہ ہے کہ آپ وضو کرنے جاتے ہیں تو نماز جنازہ گزر جاتی ہے. مثال کے طور پر لاندے والے جنازے کا جنازہ ہے, جنازے کا تو لڑکا خراب ہے, جنازہ تیار ہے, تسی نماز جنازہ شامل ہونے واسطے آتے ہو, تسی کہتے ہو جی ہوں میں جاواں بابا کرم دی والے مسجد جا کے وضو کرا تو ادھر جنازہ لگ جانا, وہاں پہ آپ کو اجازت ہے, 1 میل سفر نہیں بھی بنتا, آپ وہیں پہ تیمم کریں, تیمم کر کے جنازہ پڑھ دیں. اسی طرح عید ہے, اب تو بڑا آسان ہو گیا نہیں جی. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ
دور دراز کے علاقوں تک کوئی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر عید ہوتی تھی، کئی کے مضافات کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے عید پڑھتے تھے. اب تو آسانی ہے کہ اب جگہ جگہ پہ عید بھی پڑھی جا رہی ہے. ہاں ایسی کیفیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جگہوں پہ عید پڑھی جا چکی ہے، اب ایک جگہ باقی ہے عید پڑھنے کے لیے. آپ دیر سے اٹھے یا کوئی بھی وجہ بری، آپ عید پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر قریب قریب آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. خدشہ تھا کہ اگر میں دور وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو میری عید گزر جائے گی. تو وہاں پر بھی آپ مسجد دیوار کے ساتھ تیمم کر کے اپنی عید کیا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں. تیمم کے کتنے فرائض ہیں جی؟ تین. نیت کرنا، ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح کرنا، اور دوسری ضرب کے ساتھ ناخنوں سے لے کر ہاتھوں سے لے کر پوری اس بیت اس کا کیا کرنا، مسح کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کچھ حصہ اس کا باقی ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ساتھ شامل کر لیں گے.